السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کے تعلق سے ہمارے کورس کی چوتھی نشست ہے، چوتھی مجلس ہے، یعنی کہ چوتھا سبق ہو رہا ہے۔ اللہ پاک خیر عافیت کے ساتھ جیسے ہم نے اس کو شروع کیا، اللہ پاک اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کورس میں جو باتیں آ رہی ہیں، پروردگار ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی خصوصیات بیان کروں گا کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ کتنا برکتوں والا ہے، کتنی فضیلتوں والا ہے، اور کتنا بڑا اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ رمضان کے معنی علماء نے فرمایا جلنے کے ہیں، یعنی کہ اس مہینے کے اندر گناہ گاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے۔ ہمارے جتنے گناہ ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جلا کر کے ختم کر دیتا ہے اس مہینے کی برکت سے۔ بہرحال بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر خاص فضل فرماتا ہے، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اوپر سے نہ ہی ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے گناہوں پر ہمیں شرمندگی ہوتی ہو یا احساس ہوتا ہو۔ خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رمضان کا نام بھی لیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اسلامی 12 مہینے ہیں، یہ 12 مہینے اسلام آنے سے پہلے تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، عربوں نے ان کے یہی نام رکھے ہوئے تھے، یہی 12 مہینے تھے اور یہی ان کے نام تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، 12 کے 12 مہینے یہی تھے اور یہی ان کے نام بھی تھے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ 11 مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، لیکن رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عرب کی زبان سے کہلوایا تھا۔ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، لیکن 12ویں مہینے کا نام عربوں نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے رکھا، عربوں کی زبان پر جاری کروا دیا۔ کیوں؟ ثبوت کیا ہے اس کا، دلیل کیا ہے اس کی؟ ویسے تو ہمارا سبق، ہمارا جو کورس ہے یہ فضائل اور مسائل کا ہے۔ میں ایک بات بھی کلیئر کر دوں، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ باتوں پر ہم جو دلائل مانگتے ہیں سوالات کی روشنی میں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو کورس ہے یہ فضائل کا ہے، مسائل کا ہے، دلائل کا نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہاں دلائل نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہے نہیں، اللہ کا فضل ہے، دلائل کا انبار ہے۔ لیکن اگر ہم دلائل دینا شروع کر دیں تو پھر کورس کی نوعیت بدل جائے گی۔ آپ کو دلائل چاہیے تو ہمارے حضرت مولانا الیاس گھمن نے آناف میڈیا سروس کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کام کیا ہے، دلائل کے انبار لگا رکھے۔ یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجیے کہ دلائل نہیں ہے، بے شمار دلائل ہیں، آپ وہاں جائیں اگر آپ کو واقعی دلائل چاہیے اور آپ کو ٹائم، کوئی ایسا ہے کسی کو ٹائم خراب کرنا ہے، پھر اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے بھائی۔ تو اللہ کا فضل ہے، دلائل ہیں اور دلائل موجود بھی ہیں اور کام بھی بہت ہوا ہے۔ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ دلائل کا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو دلائل چاہیے تو کورس کے ختم ہونے کے بعد میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، فارغ بیٹھے ہوں گے، اچھے خاصے دلائل لیجیے گا، اس میں دلائل دے دوں گا میں آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کورس کے اندر دلائل نہیں دیے جائیں گے کیونکہ کورس دلائل کا نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام خود رکھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بننے سے پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت خود فرمائی، اپنی زبان سے فرمائی۔ تو اس آیت، اس قرآن مجید میں یہ آیت بھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہاں پر رمضان کا لفظ بتا رہا ہے کہ رمضان کا لفظ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا، کائنات بننے سے بھی پہلے، تو لہٰذا اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ رمضان اتنا زبردست اور بابرکت مہینہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ تمنا کریں کہ کاش 12 مہینے رمضان ہو، 12 کے 12 مہینے رمضان ہونے کی تمنا کریں، کیونکہ ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے تو لہٰذا ہماری تمنائیں دوسری طرف ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زبانی ہم یہ بات سنتے بھی ہیں کہ جب رمضان کا 29واں روزہ پورا ہو جاتا ہے اور 30واں روزہ، کیونکہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چاند نظر آئے گا تو 30واں روزہ نہیں ہوگا، عید ہوگی، اور چاند نظر نہیں آیا تو پھر 30واں روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس بات کو، کاش 29 روزے ہی ہوں، کاش ایک روزہ کم ہو جائے۔ اہمیت کا نہیں پتہ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمنائیں فضول ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی
چیز ہے کہ اگر انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان، اس آپ کے فرمان میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور واقعی اس کی ابھی جب میں اس کے کچھ فضائل احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ جو مہینہ ہے 12 مہینوں میں خاص مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص مہینہ ہے، اور یہ اتنا خاص مہینہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے۔ میں نے شعبان کورس میں وہ دعا بتائی تھی نا آپ کے سامنے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی رمضان آنے میں 59-60 دن ہوتے تھے، رجب کہاں اور رمضان کہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو تبھی دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، رجب کی اور شعبان کی برکت مجھے عطا فرما اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خاص مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جیسے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے، بالکل اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ باقی 11 مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے مومن کے لیے سب سے اچھا مہینہ رمضان سے ہو نہیں سکتا۔ مومن کے لیے جتنے اچھے مہینے گزرتے ہیں ان مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے، اور منافق پر جتنے مہینے گزرتے ہیں ان سارے مہینوں میں سب سے بھاری مہینہ رمضان کا ہوتا ہے۔ منافق پر اتنا بھاری کوئی مہینہ نہیں ہوتا جتنا بھاری رمضان کا ہوتا ہے۔ منافق سمجھتے نا آپ، جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ ہماری نفاق سے حفاظت فرمائے، منافقت سے پروردگار ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ، رمضان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پروردگار نے قرآن مجید اس مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، علماء سے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو کیا جوڑ بیٹھے گا ان دونوں باتوں کا؟ تو بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش سے، زمین کے جو پہلا آسمان ہے اس پر نازل فرما دیا اکٹھا، وہاں سے پھر یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے احکام کی شکل میں اترتا رہا جیسے ضرورت پڑتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، لیکن اوپر سے لے کے پہلے آسمان تک جب یہ اکٹھا نازل ہوا تو یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ بلکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو قرآن مجید ہے رمضان کے مہینے میں صرف یہ نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مہینہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمان کتابیں اس مہینے میں نازل فرمائیں۔ بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، رمضان کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور جو ہے یہ رمضان کی 13ویں تاریخ کو انجیل نازل ہوئی ہے، اور رمضان کی 18ویں تاریخ کو غالباً کوئی مجھے ہو سکتا ہے بول چک ہو گئی ہو، لیکن رمضان کی یہ 18ویں تاریخ کو زبور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان کی 24ویں یا 23ویں شب میں یہ نازل ہوا، شب قدر تھی نا۔ تو بہرحال اقوال مختلف ہیں، لہذا شب قدر کی تعین تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اقوال ملتے ہیں، ان اقوال کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے، شب قدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا اپنی تمام آسمانی کتابوں کو زمین پر نازل فرمانے کے لیے، اور یہ رات، اور یہ جو شب قدر کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخری رات میں، مطلب کیا لفظ استعمال کروں میں، تعداد کے اعتبار سے کروڑوں، اور یہ کہنا بھی عربوں میں یہ بھی کم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی نرالی، پروردگار اپنی شان کے مطابق بہت سارے لوگوں کو اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی آخری شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے،
یہ وہ رات آتی ہے کہ جب پورا مہینہ بندہ رمضان المبارک کے مطابق، اس کے آداب کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق پورا مہینہ گزارتا ہے، تو پھر وہ اس میں مزدوری ملتی ہے۔ مزدوری کیا ہے؟ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ جنت سے جو ہے جنت کا پروانہ دے دیتے ہیں، جہنم سے اس کی خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور بہت بڑی محرومی کی چیز بھی ہے کہ جو بندہ اس میں محروم رہے۔ رمضان میں مغفرت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جب رمضان میں بھی اگر آدمی اپنی بخشش نہ کروا سکا، کب کروائے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان کی آخری رات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما دیتے، معاف فرما دیتے، یہ اتنا بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو پروردگار رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمتیں موسلا دھار بارشوں کی طرح برستی ہیں۔ ہمیں تو گرمی کے رمضان محسوس ہوتے ہیں، دھوپ نکل رہی ہے، سورج کی تپش ہے، گرمی اور زیادہ بڑھ گئی ہوتا ہے نا، بلکہ اللہ کا فضل ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے، لوگوں سے سنا بھی اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ رمضان کے معاملے میں پتہ نہیں کیا پروردگار کا فضل ہے۔ جون جولائی کے موسموں میں پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ سخت گرمی میں جب رمضان آئے تو 2-4 روزے میں تو کچھ تکلیف محسوس ہوئی، گرمی محسوس ہوئی، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ معاملہ ہلکا فرما دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ کئی بار دیکھا، ایک آدھ بار ہو تو اتفاق ہو جائے، لیکن ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے گرمی کم ہو جاتی ہے، یا بارش ہو جاتی ہے، یا ٹھنڈی ہوا چلنے لگ جاتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنی ناگواریوں کے باوجود، اتنی گناہ گاریوں کے باوجود پروردگار ہمارے لیے اتنا فضل فرما رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اعمال کے لیے جو ہمارے اعمال ہیں جو اوپر جاتے ہیں، عام دنوں میں تو ان کی مقبولیت اتنی نہیں ہوتی، رمضان میں ان کی قبولیت بہت ہوتی ہے۔ چوپٹ دروازے کھل جاتے ہیں، چوپٹ، کرتے رہو نیک اعمال قبول ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عام اعلان ہو جاتا ہے اعمال کی قبولیت کا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پروردگار جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اس پورے مہینے میں وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ کیا پروردگار کا فضل ہے۔ اور ایک روایت کے چھوٹے سے حصے کے مطابق جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اس مہینے میں بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ان دروازوں کو پھر کھولا نہیں جاتا۔ شیاطین کو پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے پوری زمین میں گھوم جائیں، شیطانوں کو پکڑ کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ کہاں قید کیا جاتا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ایک قول یہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی جانے، بہرحال لیکن یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان سے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انہ یجری کا مجری الدم، ایسے دوڑتا ہے انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے اس کے جسم میں۔ تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں رہنے کی وجہ سے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہماری صحبت کیسی ہے؟ ہم شیطان ہمیں کیا فرق لائے گا؟ شاید ہم شیطان کو اس کے کام سے ہٹا دیں۔ نہیں مطلب کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ 3-4 مسلمان جیسے رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں نا چوک چوباروں پر بیٹھے ہوئے، اپنی دنیا داڑی کی باتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں، سیاست کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہیں شیطان گزر رہا ہو، میں کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میں فلاں کو ورگلانے جا رہا ہوں، چھوڑ کہاں جا رہا ہے، بیٹھ ہمارے ساتھ یہاں پر۔ اتنی حالت خراب ہے مسلمانوں کی کہ شیطان کو بھی اس کے کام سے بھٹکا دے آ جائے، اتنی سستی اور کائلی ہمارے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر میں ہنستے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ہنسنے کی نہیں، بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ شیطان شاید آج ہمیں دیکھ کر شرماتا ہو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو میں ورگلا دو۔ یہ مجھے کہنے کی بات ہے خالی، لیکن بہت زیادہ ہم آگے جا چکے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بہت زیادہ ہمارے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان اتنا بابرکت مہینہ، اتنی فضیلت والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، اتنی فضیلتوں والا، اتنی کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ کا جو مہینہ، یہ جو سال ہوتا ہے پورا، ایمان والوں کے ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ فضیلت بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت بالکل ہو رمضان کے لیے بھی ہے۔
جمعے کے لیے بھی آپ نے سنا ہوگا، بعض روایتوں میں جمعے کے لیے بھی آتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، رمضان کی اس سے فضیلت الگ سے پتہ چلتی ہے کہ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے جو گناہ ہوتے ہیں پروردگار ان کو بخش دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بڑے گناہوں کی بخشش تو تبھی ہوگی جب بندہ باقاعدہ ان گناہوں سے توبہ کرے زبانی، اور ان بڑے گناہوں میں جو حق تلفیاں ہوئی ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرے۔ حقوق اللہ نماز روزے چھوٹے ان کی قضا کرے، توبہ کرنے سے معاف تو ہو جائیں گے لیکن قضا ختم نہیں ہوگی، ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو کیا کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی کہ کسی کی زمین کھائی ہوئی ہے، کسی کا پیسہ کھایا ہوا ہے، کسی کی غیبت کری ہوئی ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، یہ تب ختم ہوں گے جب ان سے معافی مانگی جائے۔ جیسے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا لوگ ہم سے دلائل مانگتے ہیں، میں نے شعبان کورس میں بتایا تھا کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کو دہرا لیجیے گا، قضا کر لیجیے گا، اور ان کو دہرانے کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ میرے پاس فون آ گیا کہ بھائی تم جو نمازیں دہرا رہے ہو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی صحابہ کرام نے نمازیں دہرائی ہیں؟ تم جو قضا کروا رہے ہو کیا اس کا ثبوت اللہ کے رسول کے زمانے سے ملتا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب نہیں بات کہی، میں نے کہا بھائی پہلے تم یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے انہوں نے نماز چھوڑی ہو؟ کس میں اتنا دم ہے جو کہیں ہاں صحابہ نے نماز چھوڑی ہے، ان کی نمازیں چھوٹی ہیں میری اور آپ کی طرح؟ سردی میں بستروں میں دبکے رہنے کی وجہ سے فجر چھوٹ گئی، اور ایک نہیں کئی فجریں چھوٹ رہی ہیں، کیا صحابہ کا یہ معاملہ تھا؟ نہیں۔ جب ان سے نمازوں کو چھوڑنا ثابت نہیں ہے تو قضا نمازوں کو پڑھنا کس طریقے سے ایسا ثابت ہو جائے گا؟ تو ان کا سوال ہی عجیب و غریب تھا۔ وہی والی بات ہے کہ دلائل میں دے سکتا ہوں لیکن پھر ہمارا کورس دوسری طرف چلے جائے گا، اس لیے میں اس قسم کی باتیں نہیں کرتا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کریں جس سے لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ شوق پیدا ہو۔ ویسے ہی کتنی، جیسے میں نے بتایا سبق کے پہلے دن بتا دیا شاید، لوگ اعتکاف کو عدت سمجھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم یہ باتیں کریں، کر سکتا ہوں اللہ کا فضل ہے لیکن نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ان باتوں سے بگاڑ پیدا ہو۔ اصل پہلے گراؤنڈ لیول کا زمینی سطح کا جو کام ہے کہ کم سے کم لوگوں کو، یقین مانیے گا آپ کو شاید حیرانی ہو سن کر، 50 سال لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، 60 سال کی عمروں کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو ثنا یاد نہیں ہے، اتحیات درود شریف یاد نہیں ہے، اور ہم ان باتوں میں لگے ہوئے۔ تو بھائی ڈرنے کا مقام ہے، ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو ایسے جو ہے ترغیب دیں، ایسی باتیں بتائیں، ایسے فضائل بتائیں کہ جس سے لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ ان باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کی جو گناہوں کی معافی میں بتا رہا تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بہرحال اس کی ادائیگی تو رہے گی، وہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں خوب قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا چوپٹ دروازہ کھل جاتا ہے، آسمانوں کا اعمال قبول ہوتے ہیں، دعائیں بھی ایسی قبول ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ہر روزے دار کی ایک دعا، یعنی کہ جس دن رمضان سے پہلے روزے سے لے کے تیسرے روزے تک روزانہ روزے سے ہوگا، روزانہ ایک دعا قبول ہوگی۔ بلکہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں ضرور قبول ہوتی ہے رمضان میں۔ فائدہ اٹھانا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو ضرور میری دعا سنتا ہے اور میں تجھ سے مانگوں گا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپوں کے لیے، دوست احباب کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو خوب سجاتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہو جائے جنت کو سجاؤ، اور جنت کی جو عورتیں ہیں ان مومن لوگوں کی جو آخرت میں جنت میں جانے کے بعد جو ان کی بیویاں ہوں گی حور عین، اللہ تعالیٰ ان کو سجاتا ہے، فرشتے ان کو سجاتے ہیں، ان کو سجاوٹ کا حکم ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں اور کتنے معاملات ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اجر بڑھا دیتے ہیں 70 گنا، ایک عمل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو رمضان میں کہنے کی وجہ سے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اس کو ملا۔ ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو رمضان میں پڑھنے کی وجہ سے 70 فرض نمازیں پڑھنے کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا فضل کرم! نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے بڑی محرومی کی بات ہے۔ میں انشاءاللہ ذکر کا جب سبق آئے گا نا ہمارا، اس کے اندر بتاؤں گا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم ان کو کر لیں
تو کتنا ہمیں فائدہ ملے گا. چھوٹے چھوٹے اعمال، بڑے بڑے فائدے میں انشاءاللہ سارے بتاؤں گا. اس دن آپ لوگوں کو خاص طور سے، ویسے تو ہر سبق میں آپ کو پاکٹ ڈائری لے کے بیٹھنا ہے، نوٹ بک لے کے بیٹھنا ہے، لیکن جب ذکر کا سبق آئے گا خاص طور سے آپ کو اس دن اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ میں کچھ خاص ذکر بتاؤں گا، کچھ درود شریف بتاؤں گا، کچھ خاص اعمال بتاؤں گا کہ ان کو اگر ہم رمضان کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نفع ہوگا. فی الحال آج کے لیے ایک چیز سن لیں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کے 3 عشرے ہیں. 30 دن ہے تو 3 عشرے. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے. تو تینوں عشروں کی الگ الگ خصوصیات ہیں. پہلے عشرے کی خصوصیت یہ کہ یہ رحمت ہے، لہٰذا اس رحمت کے عشرے میں ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے رحمت کی. ایک دعا جو ثابت ہے وہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. انشاءاللہ میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے ٹائپ کر کے لکھ کر بھی آپ لوگوں کو سبق کے ساتھ بھیجیں، تاکہ آپ لوگوں کو اور بھی یاد کرنے میں آسانی ہو، اور باقی آپ لوگ سن کے بھی یاد کر لیجئے گا. تو یہ لکھی ہوئی بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور سن بھی لیجئے گا. اور اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. یہ پہلے عشرے میں جتنا زیادہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، کام کرتے ہوئے اس کو خوب پڑھنا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک ہے نا، اس کا خوب اہتمام کرنا ہے. یہ رب اغفر، اے رب مغفرت فرما، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں مومنوں کا. اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے کتنی وہ چیزیں کہ بیچارہ بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں کہ پورا سال ان چیزوں کو دیکھنا تو دور، کبھی کھاتے بھی نہیں ہیں، اور رمضان کے مہینے میں وہ چیزیں عام طور سے ان کے دسترخوانوں پر آ جاتی ہیں، تو رزق بڑھ جاتا ہے، دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے. یہ رمضان کی مہینے کی برکت ہے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جو پوری حدیث ہے وہ اس طریقے سے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ اللہ کا مہینہ ہے بھائی. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ اس میں اجر بڑھ جاتا ہے 70 گنا. یاد رکھیے گا، جیسے اجر بڑھ جاتا ہے ویسے وبال بھی بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں کوئی نیک عمل کرے تو اس کا اجر 70 گنا ہے. یہی کا یہی معاملہ برائیوں کا اور گناہوں کا ہے. اگر اس مہینے میں اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے، 70 گنا. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، جھوٹ سے، غیبت سے، بری باتوں سے، گالم گلوچ سے، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اس مہینے کے اندر. مقدس جگہیں، مقدس وقت، ان کی حیثیت بڑی ہوتی ہے، نیکیوں کے اعتبار سے بھی، گناہوں کے اعتبار سے بھی. میرے استاد حضرت مولانا قاسم صاحب، جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے، وہ بخاری کا دوسرا حصہ ان سے پڑھا ہے، کہتے تھے کہ یہ جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، حرم کے اندر جب ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو حجر اسود کا بوسہ جب دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں حجر اسود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب حاجی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیتا ہے، چاہے وہ دور سے ہی ہو یا قریب جا کر کے ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ حاجیوں کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ اس کے اندر ایک خصوصیت اور بھی ہے. اگر حرم جا کر وہاں کے معاملات کا بندہ احترام نہ کرے، مقام ابراہیم ہے، جو شعار ہیں، اسلامی شعائر ہیں، ان کا خیال نہ کرے اور بدتمیزی کے ساتھ وہاں رہے، تو اس کی خصوصیت یہ ہے جتنے دوسرے حاجیوں کے گناہ یہ کھینچتا ہے سب اس کے منہ پر مارتا ہے، اس بندے کے منہ پر مارتا ہے کہ اس نے وہاں جا کر بے ادبی کا کام کیا. اور اللہ حفاظت فرمائے، مولانا کہتے تھے اس بات کو کہ جاننا چاہتے ہو نشانی بتاؤں اس کی کہ یہ جو حج کر کے لوٹا ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جس پر گناہ سارے لوگوں کے کھینچ کے مارے گئے. کون ہے یہ بندہ؟ دیکھ لینا، یہ وہ ہوگا حج کے بعد، حج کر کے واپس آنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. عام طور سے اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی دینداری نہیں ہوتی، کوئی خاص جو ہے بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. یہ باتیں کسی کتاب میں نہیں ملیں گی آپ کو. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اپنے بندوں کے دلوں میں ویسے ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ
کچھ لوگوں کے دلوں میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے یہ باتیں ڈال دیتا ہے، تو حضرت فرماتے تھے اس بات کو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان باتوں کو سنتے وقت۔ ڈرنا چاہیے۔ یہی معاملہ رمضان کے مہینے کا بھی ہے، اگر اس کے اندر فضیلتیں زیادہ ہیں تو وعیدیں بھی بڑی زیادہ ہیں۔ بھائی جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کی جو خصوصیات میں نے بیان کی ہیں، یہ خاص مہینہ ہے، سردار ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خاص طور سے اس مہینے کا اہتمام کیا کریں، اس میں عبادتوں کو بڑھا دیا کریں، تلاوت کو بڑھا دیا کریں، تسبیحات کو بڑھا دیا کریں، دنیاوی کام کاج کو کم کر دیا کریں، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو ہلکا کر لیا کریں۔ جیسے ہمارے اکابر کا رمضان ہے، بہت سارے اکابر ایسے گزرے کہ اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیا رمضان ہوتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں کسی سے ملنا جلنا بھی بند، پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے کا نہیں، جیسے رمضان کا چاند دکھا اعتکاف میں بیٹھ گئے، عید پر نکلتے تھے، ملنا جلنا بند، خطوط خطابت و کتابت بند، دنیا کے سارے کام بند، بلکہ بہت سارے دین کے کام بھی بند، صرف عبادت۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو، یہ جو ہمارے مدارس ہیں جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، احادیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفاسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ پڑھائے جاتے ہیں، پورا سال پڑھائے جاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ کام بھی بند ہو جاتا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بند ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک ان مقدس کتابوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے پڑھتے ہیں، وہ بھی ان کو ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، نہیں اب تو صرف عبادت ہوگی، اب تو صرف روزہ ہوگا، اب تو صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، اب تو صرف اعتکاف ہوگا۔ اندازہ لگائے کہ جب یہ کام چھوڑے جا سکتے ہیں تو کیا میرا اور آپ کا کام جو دنیاوی کام کاج ہیں ان کی حیثیت کے ان سے بڑی ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے کام کاجوں کو ہلکا کیا کریں، ان باتوں کو دیکھا کریں، اور ہمارے یہاں کام کاجی اعتبار سے جو لوگ ہیں ان کی کچھ ترتیب ہے، ان کی کچھ کیٹیگریز ہیں، میں ایک کر کے بتاتا ہوں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو ویسے ہی کچھ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہی نہیں، خالی ہیں۔ ان لوگوں سے میں درخواست کروں گا جب 11 مہینے برباد کر دیے تو 12واں مہینہ برباد مت کرو بھائی۔ خالی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو بیچارہ اپنا مرضی سے خالی ہے، کرنا چاہے تو کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، وہ تو ایسا خالی ہے کہ اس کو بس خواری کہہ سکتے ہیں ہم۔ لیکن ایک خالی وہ ہے جو بیچارہ کام کاج ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملتا ہے، تو بیچارہ یہ بھی خالی۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور دوسرا کام نہیں ہے تو رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائیں، رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو فارغ، دوسرے کاموں سے بھی فارغ کر کے بیٹھیں۔ اور کام کاجی لوگوں میں دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو تاجر ہیں، اپنا کام ہے، کسی کی کوئی وہ نہیں ہے، زور زبردستی، اپنی مرضی کے مالک ہیں، اپنی دکان ہے، اپنی فیکٹری ہے۔ یہ لوگ تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ ان کا تو وقت ان کا ہے، جو چاہے وہ کریں، جب ان پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے تو ان کو تو چاہیے اس کو خوب وصول کیا کریں۔ یقین مانیے گا، یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ رمضان کا 1 سیکنڈ بھی برباد کرنے کے لائق نہیں ہے، 1 سیکنڈ بھی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو مستعد فرما دیا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 مہینے عبادت کرتے تھے، تو رمضان میں اپنے آپ کو مستعد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ عام جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں نا، کھانا پینا اور سونا، عام دنوں میں اس کے لیے تو وقت نکال لیتے، لیکن رمضان کے اندر یہ وقت بھی عام طور سے عبادتوں میں گزر جاتا تھا۔ تو جب نبیوں کا یہ معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہو، تو میرا آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو ایک تو وہ جو تاجر ہیں ان کا تو اپنا وقت ہے، دوسرا وہ جو مزدور ہیں بیچارے، وہ تو ہیں ہی مزدور، دوسرے کی نوکری کر رہے ہیں، دوسرے کی اس پر جا رہے ہیں، تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ اپنے خاص وقت الگ کر لیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پورا سال چھٹیاں نہیں کرتے، پتہ ہے آپ کو، پورا سال اپنی چھٹیوں کو جمع کرتے ہیں اور وہ چھٹیاں اکٹھی لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تاکہ بالکل یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر یہ نہ کر سکتے ہو، بھاری ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے لیکن حقیقت میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ نہ کر سکتے ہو تو دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کام کو کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لیں، جن کے آپ کام کرتے ہیں ان سے بات کر لیں کہ بھئی رمضان میں کچھ تھوڑا سا ہمیں، اور میں نے جیسے بتایا بڑے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مزدوروں کو رمضان کے مہینے میں ہلکا کیا کریں، ہلکا کر دیا کریں، تاکہ وہ عبادت کے لیے وقت نکالیں، ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی ترغیب بھی دیا کریں اور عبادت کے لیے ان کو حکم بھی دیا کریں۔ خود لوگوں کو بھی چاہیے، چھوٹے درجے کے لوگوں کو کہ بڑے درجے کے لوگوں سے جن کے نوکری وغیرہ کر رہے ہیں ان سے باقاعدہ بات کریں کہ بھئی رمضان کے بعد
جو کچھ کمی بیشی رمضان میں آئے گی میرے کام کے اندر، میرے پرفارمنس میں، رمضان کے بعد میں اس میں اضافہ کر دوں گا، تو اس سے ان کو بھی جو ہے سیٹسفیکشن ہوگا کہ نہیں بھائی بعد میں کام کر لے گا، اور کر کے بھی دکھائیں تاکہ آپ کو ہر رمضان میں اس کی سہولت مل جایا کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ اگر کریں تو۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی مرضی کے، جیسے فیکٹری کا مالک ہوتا ہے ان کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے کھیت پر آنا، اپنی مرضی سے کھیت سے جانا، وہ اگر چاہیں تو بہترین اس کا جو ہے رمضان کا مہینہ وصول کر سکتے ہیں، اپنے کام کاج پر جائیں جب وقت ملے، لیکن زیادہ تر اس مہینے میں عبادت کا جو ہے شوق رکھیں، عبادت کی کوشش کریں۔ ہمارے بہت سارے لوگ جن سے میں درخواست کروں گا، جن کو غصہ جلدی آتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایسے لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے جن کو غصہ جلدی چڑھ جائے اور دیر تک رہے۔ کچھ اعمال ہیں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے آپ غصے سے زیادہ بچ جائیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، وضو کر لیا کریں، غصے میں بیٹھ جایا کریں یا لیٹ جایا کریں، انشاءاللہ غصہ کم ہونے لگے گا۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے لڑائی جھگڑا نہ کریں رمضان میں۔ بہت سارے وہ لوگ روزے کی وجہ سے لوگوں سے جھگڑتے ہیں، مجھ سے فالتو نہ بولنا، میرا روزہ ہے، میرے منہ سے کچھ مت نکلوانا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس بات کو، کیوں میرا منہ کھلوا رہا ہو، میرا روزہ ہے، کیوں میرا خراب کروا رہا ہو روزہ۔ بھائی آپ نے روزہ خراب کر لیا، یہ باتیں کہہ کے۔ روزے کا مطلب صرف بھوکا مرنا نہیں تھا، روزے کا مطلب تھا آپ اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ ذکر پر لگائیں یا خاموش رہیں۔ آپ نے ذکر بھی چھوڑ دیا، خاموشی بھی چھوڑ دی۔ بہت سارے لوگ تو اللہ معاف کریں آستینیں چڑھا کے لڑنا شروع کر دیتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسا ہو گیا، اتفاقاً سحری چھوڑ گئی، نہیں کھلی، آپ سارے دن روزے کا ماتم، کس پر احسان کرا، بغیر سحری کا روزہ ہے میرا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سن کر دماغ جو ہے عجیب عجیب لوگ بھرے پڑے دنیا میں۔ تو بھائی اگر بغیر سحری کے آپ نے روزہ رکھ لیا ہے یا روزہ آپ کو گرمی کی وجہ سے زیادہ لمبا لگ رہا ہے، بھاری لگ رہا ہے، تو بھائی ذکر کی وجہ سے اپنے آپ کو لذت دے۔ چند ایک باتیں میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا چلوں کہ وہ جو میسج چلتے ہیں نا، جگاڑو میسج، کہ وہ سحری کے وقت جو ہے وہ دہی کے اندر الائچی ڈال کے، پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، الائچی کھا لیں، منہ میں دبا لیں، زبان کے نیچے رکھ لیں، دہی کے ساتھ ڈال کے کھا لیں، یہ صرف بکواس ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر حقیقت ہے بھی تو بھی میں کہوں گا ان چیزوں سے بچیں۔ روزے کا مقصد کیا؟ اپنے آپ کو بھوک پیاس کا احساس کروانا، آزمائش میں ڈالنا، تاکہ پتہ چلے کہ غریب کیسا بھوکا رہتا ہے، غریب کیسا پیاسا رہتا ہے۔ جب یہ آزمائش ہی ختم ہو گئی تو کیا فائدہ ہوا روزے کا؟ اگر ان چیزوں میں یہ تاثیر ہے کہ الائچی وغیرہ کھانے سے آپ کو پیاس نہیں لگتی، بھوک نہیں لگتی، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو حاصل ہو۔ صحابہ کرام تو کس طریقے سے امیجن نہیں کر سکتے، وہ عرب جو صحرا تھا، جب ہوا چلتی تھی تو ریت اڑ کر جسم کے جس حصے پر لگتی تھی وہاں چھالا پڑ جاتا تھا، جل جاتا تھا، ایسی گرمی میں روزہ رکھتے تھے۔ میں اور آپ قالین کے اوپر اے سی میں نماز پڑھتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایک میسیج یہ بھی چلتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارکباد دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ بیکار کی باتیں، فیک میسیجز ہیں، ان کو آگے نہ بڑھایا کریں، لوگوں کو منع کیا کریں ان باتوں سے بچنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام جو ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے بھی کہا، غریبوں کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور میرے بھائی آپ لوگوں سے درخواست ہے علماء کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں۔ نہیں، علماء کا اکرام غریب ہونے کی وجہ سے نہ کریں، علماء عام طور سے تو غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کا اکرام عالم ہونے کی وجہ سے ہو، غریب ہونے کی وجہ سے نہیں۔ ان کا احسان ہے ہم پر، اپنی زندگی کو سیکریفائس کرتے ہیں، جوانی کے بہترین دن کتابوں میں اور مدارس میں گزار دیتے ہیں، صرف آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسل کے لیے، کہ یہ نسل ہماری پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ لیں، یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ آئے، جو کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ معاملات میں، معاشرت میں آ چکے ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو یہ بچی کچھ ہی رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جاتی۔ علماء کا اکرام، علماء کا جو ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ علماء کا عام طور سے خیال رکھا جاتا ہے، کچھ ان کو ہدیے، تحفے، وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں کھڑا ہو جاتا ہے، کیا یہ مولویوں کو تراویح کو اجرت دی جا رہی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں علماء کی خوب خدمت کریں، بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اس کو تراویح کے ساتھ نہ جوڑیں۔ آپ تراویح کی اجرت دینا نہ دینا، میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، نہ میں اس میں اپنا موقف بیان کروں گا، کیونکہ پھر لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لوگ جانچنا پرکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا کیا موقف ہے میں بیان نہیں کرتا، لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورا سال ایک بیچارہ مولوی مسجد میں بیٹھ کر صبر کرتا ہے، جب ایک مہینہ آتا ہے تو اس میں اپنی فتوی بازیاں شروع کر دیتے ہیں
یہ ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ناجائز تو پھر بہت سارے احکام ہیں. جھوٹ بولنا بھی تو ناجائز ہے. کتنے فتوے نکالے ہم نے. نہیں، میں نے باقاعدہ دیکھا ہے مسجدوں کی باہری دیواروں پر پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اجرت علی التراویح حرام ہے. دلائل سے علماء نے ثابت کیا ہوگا. حرام تو پھر جھوٹ بولنا بھی ہے نا. پوسٹر لگاتے ہیں آپ. تجارت کے وقت جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا بھی تو حرام ہے. پوسٹر لگاتے ہیں آپ. کتنی باتیں حرام ہیں، کتنی باتیں ناجائز ہیں. کون سے پوسٹر لگاتے ہیں؟ نکاحوں کی کتنی تقریبیں دھڑلے سے ہو رہی ہیں، کتنی حرام ہے اس میں. پوسٹر لگاتے ہیں آپ. کوئی بھی نہیں لگاتا. جہاں علماء کی خدمت کرنے کی بات آئی پوسٹر بازی شروع ہو جاتی ہے. شرم کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے. جو نبیوں کے وارث ہیں وہ پورا سال صبر کر کے بیٹھے ہوئے. کتنی چھوٹی سی تنخواہوں پر، اللہ کی قسم آپ لوگ ناشتہ نہیں کر سکتے ان اتنی سی چھوٹی سی تنخواہوں کے اوپر. اس پر ساری زندگی صبر کرتے ہیں. بیچارے مولوی کی بیٹی یا بیٹا بیمار ہو جائے نا، اس کی دوائی بھی نہیں لا سکتا وہ. اتنی حالت بری ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. بہت سارے لوگوں کے علماء کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے ہیں. کرنا چاہیے. یہ اکرام کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم محبت کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے. اور جب یہ نبیوں کے وارث ہیں تو ظاہر سی بات ہے نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے امید ہے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہو. میں اپنے آپ کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شمار کرتا ہوں. اور علماء کے یہ کہ علماء کا خوب خیال رکھیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علماء کی خدمت کیا کریں. علماء کی جو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں، رمضان کے مہینے میں علماء کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. ہمارے یہاں سنگم وہار وزیر آباد میں جامع مسجد ہے 3 نمبر گلی کے اندر. اس جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، 20-22 سال ہو گئے تقریباً کو امامت کرتے ہوئے. حضرت کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا آتا ہے بیچارے مسجد کے اماموں کے لیے پھانسی کا پھندا آ جاتا ہے. اور تجربے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، صحیح کہتے ہیں. کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے، شاید میں تھوڑی سی تلخ کلامی کر رہا ہوں، وہ ہوتا ہے نا برسات کا مینڈک جو برسات میں نکلتا ہے. بہت سارا رمضانی مسلمان جو رمضان میں نکلتا ہے، پورا سال تو وہ مسجد میں آتا بھی نہیں. اس کو پرواہ ہی نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں کہ مسجد کے امام نے بیچارہ گزارا کیسے کرا، کھایا یا نہیں کھایا، رہا یا نہیں رہا. لیکن رمضان میں آ کر کے ایسے کمر کے پیچھے یوں ہاتھ باندھیں گے اور یوں آڑے ہو کر کے یوں اوپر دیکھیں گے. یہ ٹائل، یہ گھڑی، یہ وضو کی ٹوٹی، یہ باتھ روم کا لوٹا، یہ ٹیڑھی چٹائی، یہ لاؤڈ اسپیکر. بھائی صبر کرو. مسجد میں ان باتوں کے لیے آتے ہو. مینجمنٹ ہے یا نہیں، ذمہ دار ہیں یا نہیں، ان پر چھوڑ دو ان باتوں کو، وہ دیکھ لیں گے. اتنا لوگوں کو جو ہے میں نے دیکھا ہے رمضان کے مہینے میں اتنا پریشان کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں. 1 منٹ دیر سے نماز کیوں ہوئی؟ بھائی عام دنوں میں تو 1-1.5 صف ہوتی ہے مسجد میں، ان کو مینیج کرنا آسان ہے. لیکن رمضان کے مہینے میں مسجد پوری بھر جاتی ہے. سڑکوں پر لوگ جانمازیں لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. بعض مرتبہ اس کا خیال رکھتے ہوئے ہوتا ہے بھائی عام دنوں میں تو صرف جمعے لاؤڈ اسپیکر کھلتا ہے، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں رمضان میں زیادہ پبلک ہونے کی وجہ سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. صفیں بچھانی پڑتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر جو ہے کھولنا پڑتا ہے، پانی بھرنا پڑتا ہے ٹنکیوں کے اندر. انتظامیہ، مؤذن، امام سب اسی میں لگے ہوئے. اس میں کبھی 1-1.5 منٹ اوپر ہو گئی، لوگ لڑائیاں کرتے ہیں باہر کھڑے ہو گئے. ہاں آدھا گھنٹہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے علاج کروانے، اور ڈاکٹر صاحب کلینک پر نہیں ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں گے، اف نہیں کریں گے، ان کے ماتھے پر تیوڑی پر بل نہیں پڑتے. 1 منٹ نماز دیر سے ہو جائے، پتہ نہیں کتنے وقت قیمتی ہے ان کے. اللہ حفاظت فرمائے. بہت زیادہ عبرت کا مقام ہے، بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان کا مہینہ کہہ رہا ہوں، یہ جو نماز کا وقت ہے نا، اس میں اگر 1-8 منٹ آپ کو دیر ہو گئی تب بھی آپ کا فائدہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہو تو جب تک وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے تب تک اس کو نماز ہی کا ثواب مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کلینک پر آدھے گھنٹے انتظار کرنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، نہ دنیاوی نہ دینی، کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو. لیکن پھر بھی آپ صبر کا گھونٹ پی کے بیٹھے رہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تو آپ کی ہمت نہیں ہے ان سے یہ کہنے کی کہاں تھے آپ. ہے ہمت؟ ہوتا ہے یہ معاملہ. لیکن علماء کے ساتھ ہمارا رویہ، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے بھائی. خاص طور سے رمضان میں. دیکھو ہوتا کیا ہے، کسی مسجد کا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جاتا ہے. نماز ہو رہی تھی 2-2.5 رکعتوں میں 3 رکعتوں میں اسپیکر بول گیا. اب جو مسجد کے اندر طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، یہ کیا ہے، خیال نہیں رکھا، مسجد کمیٹی بیکار ہے، امام صاحب کی آواز نہیں آئی، ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، اگر خراب ہو گیا تھا تو کوئی تکبیر پڑھ دیتا، انہوں نے پہلے سے کیوں نہیں دیکھا. ارے بھائی آپ لوگ سفر میں نکلتے ہو بائک لے کر، گاڑی لے کر، راستے میں خراب ہو جاتی ہے اگر گاڑی، مشین ہے، بگڑتی ہے نہیں بگڑتی ہے، کیا کرتے ہو، راستے سے بڑا پتھر لے کے مار دیتے اس پہ، سر پھوڑ دیتے اس پر اپنا. نہیں کرتے نا آپ یہ کام. تو کیوں ان باتوں کو صبر سے رمضان صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، ان باتوں کو بھی برداشت کرو بھائی. ہو سکتا ہے کبھی کسی مسجد کے امام کی بیچاری کی طبیعت خراب ہو جائے،
طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نماز دیر سے ہو، برداشت کرو، برداشت کرو، لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جائے، برداشت کرو، مسجد میں نمازی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پانی ختم ہو جائے، برداشت کرو، آپ کو زیادہ نمازی ہونے کی وجہ سے باتھ روم میں ہوتا ہے نا، جیسے نمازی بڑھ گئے تو باتھ روم کے اندر بھی لائنیں لگ جاتی ہیں، آپ کو لائن لگا کر انتظار کرنا پڑ رہا ہے، برداشت کرو بھائی، دیکھو برداشت کرو، برداشت کا مہینہ ہے، آپ کے اس برداشت پر آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا آخرت میں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے تعلق سے چند ایک باتیں اور ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا اس کے کچھ فضائل ہیں، تو فضائل کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ وعیدیں بھی ہیں۔ وہ کیا وعیدیں ہیں اور کیا اس کے نقصانات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا، کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو کہا گیا، سنا گیا، اس پر ہم خود بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے پروردگار عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔